لیکن آج پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے، اس لیے آپ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے، ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو خوف ان پہ طاری ہے. اور مریم نے میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا. آپ یہ تسلی رکھیں. ان لیڈروں کو دیکھیں، بلاول نے 10 پوائنٹ دیے، بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے؟ بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے؟ نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوگی، میری حکومت کیوں ختم ہوگی. وہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. وہ ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا، تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لی ہے، یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سارے لوگ موجود تھے. پروسیڈنگ کیسی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ تو فل بینچ بناؤ، اور یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں، یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیپ دوبارہ نہ ہو، اس لیے ہم نے مولانا عبدالرحمان صاحب نے کل کہا ہے کہ آپ یہاں پر آ کے کہنے کے لیے پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن مولانا صاحب نے کل کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے. کیا جواب دیں گے؟ اور وہ سب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن تو کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر 2 گروپ ہے، ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ کا حصہ ہیں؟ دیکھیے وہ پارٹی میں کچھ ایسی بات نہیں ہے اس کا کیا، لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیرائی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، سپریمیسی کے لیے، کنسٹیٹیوشن کے لیے. اسی لیے ہم بار بار یاد آج آپ بلاول پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ آج بلاول پہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے اور کھوسا صاحب پر. ان کے نااہلی نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان. سر جی سنیں، بیرسٹر صاحب آپ لطیف کھوسا صاحب انہوں نے سوال کیا ہے. 1 منٹ، یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کرے اور اس چیز کو بند کرے. خدا خاکم بدہن، لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا. یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے ہیں، دھکے مارے ہیں، سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے. اور اس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں، بالکل صریحاً توہین عدالت آتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ دوسرے جاوید صاحب نے کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو حکم کو بڑی تعداد سامنے آئی ہے، ٹکٹس جاری کیے گئے، وہ چکوال میں بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا. تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو وہی ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے شخص؟ نہیں، دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی کمپلیٹلی ڈیموکریسی، اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹیاں بنی ہیں، پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے. ہمارے نیچے ورکر اور سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے، ریجنل پریزیڈنٹ سے، پھر ہماری کمیٹی نے، کور کمیٹی نے، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ سارے لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈ کو ابھی تک اپنے عزیز و اقارب کے بودگیوں میں شریک نہیں ہو سکے، جمعہ نہیں پڑھ سکے. بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تارو یہ ہم نے دیکھا، انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا 3 MPO کے تحت. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا. تو ڈاکٹر شیریں مزاری، شہریار افریدی، علی محمد خان، متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے. اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے، لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ. یس، کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا، بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ
आखिरी सी बंदे की को डिटेन करे। देखो आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फौरन करती है। आपने देखा होगा कि बिस्कार्पिस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहाँ हब्स बेजा में रखा गया। ये हब्स बेजा में आता है तो इसलिए आपकी पार्टी का इत्तेहाद है या नहीं, चूंकि देखिए वो हम उसका जिक्र कर चुके हैं। आपने कहा कि खुद साहब ने कहा कि प्री पोल रिगिंग हो रही है इस वक्त, तो अगर इसी इन्वायरमेंट में अगर इलेक्शन हुए तो क्या आप इसको रिजल्ट तस्लीम करेंगे, नतीजे तस्लीम करेंगे इलेक्शन के? देखो ये टू अर्ली है, हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक्सटेंशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम यही कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। हम तो सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करें और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जीक्यूटिव आरओ चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज आप खोसा साहब बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात ये पीटीआई के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे, उस वक्त जनरल देखिए पहली बात तो है कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर ना करवा लें। 2018 में मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हो, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजल से टेंडर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है, ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, उनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सच रहा हूँ, इसमें भी ज्यादातर पीटीआई ही वोटर है इंशाल्लाह ताला। नाम की फहरिस्त के लिए इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या देखो ऑर्डर की काफी आएगी तो इंशाल्लाह। आपके जिन मेंबरान की के हवाले से उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, जिनके कागजात की नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या लाना? देखो वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नाम में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चलेंगे।